بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک ٹی وی پہ آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سعودی عرب کے حوالے سے، تو دوستوں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ آج سے پہلے کبھی سعودی عرب کے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور دوستوں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی اکانومی بالکل شٹڈ ہو چکی ہے، ان کا تیل بک نہیں رہا اور تیل کی قیمتیں بری طرح گر چکی ہیں۔ اور سعودی عربیہ کے ان خراب ہوتے ہوئے حالات کو دیکھ کے سعودی عرب کے فائنانس منسٹر محمد الجدہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اپنے اسٹیٹ کے ایسٹس سیل کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستوں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک غلط فیصلہ ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جبکہ چائنا اور امریکہ آپس میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوستوں آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کس ملک کا ساتھ دے گا، امریکہ کا یا چائنا کا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوگا اور انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو دوستوں اس تمام تر صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کیا فیصلہ لیتا ہے، اور سعودی عرب کی اکانومی کا فیوچر سعودی عرب کے اس فیصلے پہ ٹکا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ دوستوں آپ لوگوں کو ان سے بھی ایک خطرناک بات بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اب اپنے سٹیزنز پر انکم ٹیکس نافذ کرنے جا رہا ہے، اور جو غیر ملکی کام کرتے ہیں ان پر بھی۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دوستوں تاریخ میں یہ بہت برا اقدام ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستوں حال ہی میں ایک خطرناک ترین دی اکانومسٹ کا آرٹیکل آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے آئل ایج کا جو اچھا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس میں انہوں نے بہت سی تفصیلی بتایا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک آرٹیکل تھا سعودی عرب کے لیے، جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پورا اترتا ہے۔ تو دوستوں بات اس موڑ پہ آ کے خطرناک ہوتی ہے کہ سعودی عرب تو اپنے ایسٹ سیل کر رہا ہے، اور جو اس کو خریدنے والی طاقتیں ہیں وہ کون ہیں، اور ان سب باتوں کا اشارہ ایک طرف ہی جاتا ہے۔ تو دوستوں ہم آپ لوگوں کو اپنی ہر ویڈیو میں ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شیطانی اور دجالی لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ کامیاب ہو یا ترقی کریں۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھاتے ہیں کہ دوستوں سعودی عرب میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بھائی کو اقتدار ملتا تھا۔ پہلی دفعہ دوستوں سعودی عرب میں ایسا ہوا ہے کہ کنگ سلمان نے اپنے بھائی کو اقتدار دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقتدر کر دیا۔ اور دوستوں اب جو اگلے کنگ ہوں گے وہ محمد بن سلمان ہوں گے۔ دیکھیے دوستوں محمد بن سلمان کو ان کی عوام پسند کرتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اب وہ دین کا رجحان نہیں رہا، ہر طرف نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے۔ اب جس کسی کو بھی دیکھیں گے وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہوگا اور جتنا ہو سکے وہ شیطانی کاموں میں ملوث ہوگا۔ اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ مسلمان بھٹک جائیں۔ دیکھیں دوستوں محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں کلب، پارٹیز اور کنسرٹ وغیرہ شروع کر دیے ہیں، اور سعودی عرب کے لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے ان جگہوں پہ۔ اور محمد بن سلمان سعودی عرب میں اسلام لانے کے بجائے ٹورزم میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ دوستوں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ قبل ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ دو لوگ تھے جنہوں نے کنگ سلمان اور محمد بن سلمان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ ایک ہے احمد بن عبدالعزیز بن سعود جو کہ محمد بن سلمان کے سگے بھائی ہیں، اور ایک ہے محمد بن نائف جو کہ ڈپوز ہو چکے ہیں کراؤن پرنس کے عہدے سے جون 2017 میں۔ اور دوستوں وال اسٹریٹ نے جب یہ خبر بریک کی تو اس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل بچ گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور دوستوں اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جو اپنے ریسورسز بیچ رہا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہوگا ویسا ہی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور دوستوں آئی ایم ایف نظر گاڑے بیٹھا ہے، اور جتنی بھی قرض دینے والی کمپنیاں ہیں ان سب کی نظریں یہاں پہ ہیں کہ ہم ان لوگوں کو قرض دیں۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ بجلی مہنگی، کھانے پینے کی تمام اشیاء پہ ٹیکسز وغیرہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں دوستوں سعودی عرب کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک انکم جنریٹ کی یا ٹورزم کی، جو ان کے پاس حج عمرے کی وجہ سے تھا۔ اور دوستوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد پوری دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے۔ تو دیکھیں دوستوں شیطانی طاقتوں کی پلاننگ جو 2030 میں ہونا تھا وہ 2020 میں ہو رہا ہے۔ اب سعودی عرب قرضہ لینے جا رہا ہے، اور قرض لینے کے بعد انکم ٹیکس لگائیں گے۔ اور دوستوں ان تمام تر صورتحال میں یاد رکھیے گا کہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان سب صورتحال میں کبھی بھی انویسٹ نہیں کرتا، خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں ان لوگوں کو لگے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اور دوستوں سعودی عرب کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جتنے بھی وہاں پہ غیر ملکی کام کر رہے ہیں ان سب کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوگا تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی بھرنا پڑے گا،
اور دوستوں شیطانی طاقتوں کا سب سے خطرناک جو کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ سعودی ریال کی جو ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہونے جا رہی ہے۔ تو دوستوں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ سعودی عرب اب قرض لینے جا رہا ہے، آپ نے قرض لینا ہے، آپ کی اکانومی سٹرنگ کرتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں دوستوں پھر یہ پوری طرح ہوگا کہ ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، کہ یہ لوگ قرضے لے کے قرضے کے نیچے دب جائیں گے اور ان کے ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور دوستوں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل و امریکہ کی نظر سعودی عرب پر ہے، کیونکہ کنگ سلمان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور اس صورتحال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا اور دوسرے تیسرے ممالک سے بھی فون آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ جب کنگ سلمان کو کچھ ہوگا تو ظاہر اقتدار محمد بن سلمان کے پاس آئے گا، تو تب یہ اپنے پتے کھیلیں گے اور تب یہ شیطانی طاقتیں اپنی پلاننگ پر کام مکمل کریں گے اور مخالفوں کو آگے لے کے آئیں گے۔ تو ان صورتحال میں ان کے لیے مصیبتیں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو ان سب صورتحال میں عرب ممالک کے لیے وقت اچھا نظر نہیں آ رہا، اور دوستوں حالات جتنے بھی خراب ہوں پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔